وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے، اے پروردگار ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا تو دے کیسے زندہ کرتے ہو مردوں کو۔ نمرود کو میں نے کہا میرا اللہ زندہ مردہ کرتا ہے، دکھا تو دے، علم تو ہے تاکہ حق الیقین اور عین الیقین حاصل ہو۔ دلائل کے ذریعے انسان کو جو علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الیقین، اور جب اس کی آنکھوں کے سامنے ہو جائے اس کو کہتے ہیں حق الیقین، اور جب اس کے اوپر آ جائے اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ مولا کریم مردوں کو تو آپ زندہ کرتے ہی ہیں، کیسے زندہ کرتے ہیں؟ عزیر نے کہا تو اسی کے اوپر ستاری کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم مناظر ہے بہت بڑے، مشرکین و مبتدئین کا سر نیچے کرنے والا ہے۔ قال ولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا مانتا نہیں؟ کیا تجھے اس کا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، فرمایا جی حضرت بالکل، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دل کو مزید مطمئن کرنے کے لیے۔ قال، اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، لیجئے 4 پرندے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا خدایا 4 کیوں، 5 نہ لوں، 3 نہ لوں؟ ایسے زمانے کے 4 مطلب کیوں ہے؟ وہ للو، یہ تو تکوین کی طرف سے ابو حنیفہ و مالک نے تو پابندی نہیں لگائی کہ اور نہ بنائے، جو بھی بناتا ہے پرویز، جو بناتا ہے مرغائی، جو بناتا ہے گند نجاست، 4 میں اسلام منحصر ہو گیا۔ یہ تو خدا کی قدرت ہے۔ 4 خلفاء راشدین جمع کہلائے، بقیہ سب کے سب تتر بتر ہو گئے۔ 4 کتابیں بڑی ہیں، 4 ملائک بڑے ہیں، یہ تکوین ہے۔ 4 سلاسل اولیاء کے مشہور ہیں، 4 فقہ کائنات کے اندر اسلام کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ فخذ اربعۃ من الطیر، ایک غیر مقلد ہے، مجھے کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے۔ میں کیا نہیں مانتے؟ 4۔ میں نے کہا 6 مانتے ہو؟ کہنے 6 میں نہیں۔ میں نے کہا اس سے آیت ستہ، ہاں وہ مانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کوئی آیت ہے کیا کہ اس سے آیت ستہ؟ یہ بھی تو علماء کا فیصلہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں ہم وہ بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ باپ ہے تیرا یا صرف ماں سے پیدا ہوئے؟ کہتے نہیں ایسی بات نہ کریں۔ میں نے کہا آپ غیر مقلدوں کا جد امجد نواب صدیق قنوجی نے کتاب لکھی الحتہ فی ذکر صحائے ستہ، آپ کہتے میں نہیں مانتا۔ نہ ماننے والا کیا ہو تو کہ میں باپ کو بھی نہیں مانتا۔ مان لو تو سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ فخذ اربعۃ من الطیر، لے لے 4 پرندے، فصرہن الیک، عادی کر لو اپنے ساتھ مانوس کر لو، چند دن پال لو ان کو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزعا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے جسم کے ٹکڑے، ذبح کرو 4 کے 4۔ مفسرین کو جو پسند ہے وہ پرندے لے لیے۔ کوئی کہے گا ایک وز ہے، ایک رال ہے، ایک دیگ یعنی مرغا ہے، ایک طاؤس ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، ایک شتر مرغ ہے، ایک فرزدق ہے، ایک طاؤس ہے، ایک کبوتری ہے۔ مفسرین ملکانہ زمانے تیار نس تھی، تو یہ 4 پرندے تھے، تعین کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے لے لیے، کاٹ کے ان کے اس کا دھڑ، اس کی ٹانگ، اس کی ٹانگ، اس کا سر، الٹا پلٹا کر کے اس پہاڑ پر، اس پہاڑ پر، اس پر، اس پر۔ دور کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بحکم خدا آ جاؤ۔ یہ ٹانگ اپنے جسم کے ساتھ، وہ سر اپنے دھڑ کے ساتھ ملتے ہوئے، پرندے تیار ہوتے ہوئے، اڑتے ہوئے چلے آئے۔ ثم ادعوہن، پھر پکار لے ان کو، یاتینک سعیا، آ جائیں گے یہ دوڑتے ہوئے۔ وعلم، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں مال اللہ کے راستے میں، انفاق کا مسئلہ چل رہا ہے۔ کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، انبتت 7 سنابل، اگا دے وہ 7 خوشے،
کم کر دو اس کو، ظالم کم کرو. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر خوشے کے اندر 100 دانے، ایک دانے سے 7 خوشے پھوٹے، ہر خوشے میں 100 ہے تو 700 ہو گئے نا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتے ہیں جس کے لیے چاہے. اللہ تعالیٰ کیسے بڑھائے گا؟ تبلیغ جماعت میں بھیج دے گا، 49 کروڑ ہو جائے گی. مشین ان کی رائے میں جو لگی ہوئی ہے لاہور سے آگے بہت زبردست ہے، ایک ٹماٹر دے دو 49 نکلے ہیں. 49 کروڑ. وہی طالب علم جلالین پڑھ رہا تھا مجھ سے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دے گا. اور مجھ سے پوچھا کیسے بڑھاتا ہے؟ میں نے کہا تبلیغی جماعت میں گئے. کہا میں نے کہا بڑے پوچھو ان سے. 49 کروڑ ہوگا. روح المعانی میں اس جگہ 2 حدیثیں نقل کی، اور دونوں کو ملا کر کے 49 کروڑ بن جاتی. یہ ٹھیک کسی ایک روایت میں نہیں ہے. احتیاط یہ ہے کہ محدثین نہ کہے، تبلیغیان کہے، وہ غریب اپنے اٹیا پنجا لگائے رکھے، وہ اور کیا کہیں گے، وہ لوگ کیسے جمع کریں گے. ایک تبلیغی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا دیکھو بھائی اسرائیل نے بیت المقدس چھین لیا. لوگوں نے کہا چھین لیا. کہا یہ واپس کیسے ہوگا؟ اس سلسلے میں کچھ مشورہ ہوگا. سب لوگ بیٹھ گئے، 6 نمبر سنا دیے. آخر میں کہا جب ہم پورے دین پر آئیں گے اسرائیل واپس چلے جائیں گے، بیت المقدس ہم کو میں دعا کر لیں. ختم ہو آگئی بخبل میدان کے مائر رہی. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علوم والے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر پیچھے نہیں لاتے ہیں اپنے خرچ کیے کے، منن احسان جتلانا، ولا اذن نہ نقصان پہنچانا. اور بات سنو، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر احسان جتلانا یہ بھی نیکی برباد گناہ لازم، اور نیکی کر کے پھر اس اپنے نیکی کے آدمی کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، یہ بھی نیکی برباد کرنے کے مترادف ہے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر. ولا هم یحزنون، نہ غمگین ہوں گے. قول معروف، بات سلیقے کی ہونا چاہیے. ومغفرۃ، اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. خیر من صدقۃ، بہت بہتر ہے اس صدقے سے. یتبعها عذا، جس کے بعد تکلیفیں آ جائیں. وہ بات سن، فرمایا اگر پیسہ نہیں ہے یا ہے لیکن مزاج ایسا ہے کہ خرچ کر کے پر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو رہنے دے. قول معروف، کہے کہ بس جب اللہ دے دے گا تو دے دوں گا. ومغفرۃ، معاف کرنا. سائلین کو لوگ کہتے ہیں معاف کرنا، معاف کرنا. ومغفرۃ، معافی مانگنا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے. یتبعها عذا، جس کے بعد تکلیفیں آ جائے، لوگ پریشان کر دیے جائے.